غلیظ زبان کا استعمال کر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے. دھمکیوں کو تو کبھی کسی خاطر میں نہ لائے ہیں نہ لائیں گے. آن کیمرہ آج بھی بات کر رہے ہیں. لڑکیاں پکڑ لیں, ان کے ساتھ ننگی باتیں کر لیں تو بس بات ختم. کیوں انہوں نے اتنا آپ کو پرسنل لے لیا ہے اور یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس شخص پہ ایک مقدمات کی بھرمار بھی ہے وہ کہ نہ ہمارا سٹیٹس ہے نہ ہمارا یہ کیلیبر ہے کہ ہم اس کی غیر اخلاقی گفتگو کا جواب دیں. کیا آپ کوئی قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں ہم لوگ کارروائی کریں گے. بد تہذیبی کا مظاہرہ ہم قطعاً نہیں کریں گے. غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال قطعاً نہیں کریں گے کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں. اور سارا وہ سونا پکڑا گیا تھا جو جعلی ہے کہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹی سے خاصے متاثر ہوتے ہیں. ہماری نظر میں وہ جو ہے وہ وہی رہے گا. اور کس کس نوعیت کے مقدمات ہیں؟ اس میں موسٹلی فراڈ کے مقدمات ہیں اور ابھی بہت سارے معاملات سامنے آنے والے ہیں. وہ تو کہتا ہے کہ میں چودھری ٹیکسٹائل کا مالک ہوں, تو جب وہ چودھری ٹیکسٹائل مل کا وزٹ کر لیں کسی دن. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ. ناظرین, ایک ٹک ٹاکر کاشف ضمیر جس کا نام ہے, کچھ دن پہلے وہ گرفتار ہوتا ہے اور گرفتار ہوتا ہے پولیس کے ساتھ ایک معاملے میں, کیونکہ ایک شادی کے موقع پر وہ نوٹ نشاور کر رہا تھا تو جس شخص کو تھال پکڑا کے کھڑا کیا گیا تھا وہ پولیس والا تھا. پولیس کو اس معاملے پہ غصہ آتا ہے اور پولیس والے اس کو گرفتار کرتے ہیں, مقدمہ درج کرتے ہیں اور جیل کی ہوا کھانے کے بعد چند دنوں بعد جب رہائی ہوتی ہے تو واپسی پہ آ کے انٹرویوز میں چند لوگوں کے خلاف مسلسل بیانات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اس میں سینئر صحافی ہیں اور ایک خاتون صحافی بھی ہے. اس میں ہی ان کے جو ہدف تنقید ہے اس کا نشانہ بننے والے ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں خرم پاشا صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی طرف بڑھتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا, کیوں انہوں نے اتنا آپ کو پرسنل لے لیا ہے اور یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. اس میں راہیل بھائی آپ نے خود ہی ایک واقعہ بیان کر دیا. اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ایسے ہیں اور اس شخص پہ ایک مقدمات کی بھرمار بھی ہے. وہ خود مانتا ہے اس بات کو کہ میرے پہ کتنے مقدمات ہیں. تو پہلی بات ہے کہ میں یہ بارہا مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ نہ ہمارا سٹیٹس ہے نہ ہمارا یہ کیلیبر ہے کہ ہم اس کی غیر اخلاقی گفتگو کا جواب دیں. اور نہ ہی جو زبان وہ استعمال کر رہا ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک اپنا ظرف دکھا رہا ہے, تو ہم اس گفتگو کا اس انداز میں جواب کیوں دیں. اس کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں, ہم ان فورمز کا استعمال کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد یہ چیزیں سامنے بھی آئیں گی کہ ایسی گفتگو کرنے کے پھر رزلٹ کیا ہوتے ہیں. کیا آپ کوئی قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں ہم لوگ کارروائی کریں گے اور بد تہذیبی کا مظاہرہ ہم قطعاً نہیں کریں گے. غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال قطعاً نہیں کریں گے کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں اور پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. ایک زندگی کا حصہ گزر گیا ہے جرنلزم کرتے ہوئے. دیکھیں, جرنلسٹ کا کام ہے خبر دینا, واقعات کو رپورٹ کرنا, اور آج تک اس کے حوالے سے جو بھی معاملہ سامنے آئے ہیں, ترک اداکار اینگن الطان سے لے کے اور اب تک کوئی یہاں اس سے پہلے جو تھے, تو اگر وہ کوئی شخص کوئی بھی ہو غیر قانونی کام کرتا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے, تو جرنلسٹ کا تو کام ہے خبر دینا. ہم کسی کی ذاتیات کو تو ڈسکس کرتے نہیں ہیں, نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہوتا ہے, نہ اس شخص کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہے. میں تو اس کو آج تک ملا بھی نہیں. ماس ہوا اس کے کہ جب پولیس کسٹڈی میں تھا تو ایک میں نے پروگرام کیا تھا اس پہ, جب اس کا سارا وہ سونا پکڑا گیا تھا جو جعلی ہے اور لوگوں کو اس چیز سے انسپائر کرتا ہے کہ جی موٹی موٹی سونے کی چینز پہنی ہوئی ہیں. تو وہ اس کے علاوہ آج تک نہ کبھی اس سے ملاقات ہے, نہ کوئی تعلق ہے, نہ کوئی اختلاف ہے. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی پہ تانگ جھانک کریں. اچھا, دوسری رہ گئی بات, اگر کوئی شخص کرائم کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کو تو ہم ضرور کوٹ کریں گے, اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اور جہاں تک رہی اس بد زبانی والی باتوں پہ, میں نے پھر کہوں گا کہ میں تو مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی جواب بھی ایسا دوں, لیکن جو متعلقہ فورمز ہیں ہم ان کا استعمال ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ قانونی کارروائی کرنے کا اندیا دے رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نالج میں ہے کہ اس کے اوپر اب تک کتنے مقدمات ہیں اور کس کس نوعیت کے مقدمات ہیں؟ اس میں موسٹلی فراڈ کے مقدمات ہیں اور ابھی بہت سارے معاملات سامنے آنے والے ہیں. کافی ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں اس کے خلاف مستقبل میں بھی ایسے کئی معاملات سامنے آنے ہیں جن کے مقدمات بھی درج ہوں گے, کیونکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے. لوگوں سے کسی کو بار بھجوانے کا جھانسا دے کے پیسے لیے ہوئے ہیں,
کسی کو نوکری دلانے کا جھانسا دیا گیا ہے. ابھی حال ہی میں ایک فیصل آباد کے حوالے سے ایک معاملہ میرے پاس آیا, تو وہ شخص بتاتا ہے کہ جی ایک خاتون تھی, اس کو بہرحال وہ اب معاملہ جب میڈیا میں آئے گا تب بھی ڈیٹیل آئے گی کہ وہ شادی کا جھانسا دے کے اس سے بھی پیسے لوٹ لیے بار بجوانے کا. ہاں تو وہ تو کہتا ہے کہ میں چودھری ٹیکسٹائل کا مالک ہوں. تو جب چودھری ٹیکسٹائل کا مالک ہے, اتنا وہ امیر ترین آدمی ہے, سونا پہنتا ہے کئی کلو, تو یہ فراڈ کے معاملات پھر کہاں سے؟ تو وہ چودھری ٹیکسٹائل مل کا وزٹ کر لیں کسی دن, تو آپ ان سے ٹائم کریں, انہیں کیا ہمیں اپنی ٹیکسٹائل مل کا وزٹ ہی کرا دیں. تو شاید آپ لوگ وزٹ کریں, آن کیمرہ لائیں تو ہمیں بھی دیکھنے کو مل جائے چودھری ٹیکسٹائل مل. کہیں موجود نہیں ہے. میں نے کہا آپ کریں وزٹ, آپ دیکھیں, آپ دیکھیں گے تو ہمیں بھی دکھا دینا آپ. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اب تک جو اطلاعات ہیں آپ کے بھی مطابق وہ کہ اغوا کے اور فراڈ کے مقدمات جو ہیں وہ ان پہ درج ہیں. تو دوسرا یہ کہ سر آج سے نا چند سال پہلے بھی صحافیوں کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ بنا تھا, کسی صحافی کے خلاف اس نے بات کی تھی, اس کے بعد پھر صحافیوں نے کوئی مقدمہ درج کروایا تھا, اور چند دن پہلے یہ سوال جب ان سے کیا گیا تو وہ بڑا اس نے جو ہے نا وہ رونت سے جواب دیا کہ صحافیوں نے تھوڑی کروایا تھا, وہ تو پولیس کو انوالو کیا تھا. تو پولیس تو یہ کیا تھا؟ وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, سینئر, اب تو میں اسے سینئر ہی کہتا ہوں, ماشاءاللہ کافی متحرک کرائم رپورٹر ہے, حماد اسلم, ٹھیک ہے, اور ایک پروفیشنل نوجوان ہے. وہ اس نے اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کرایا تھا اس دور میں, تو وہ پتہ ہے مجھے اس سارے معاملے کا. تو اب ان چیزوں کو وہ لوگوں کے سامنے ہے, لوگوں کو شعور بھی حاصل ہو چکا ہوا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ایک یوتھ ہے یا ہمارے اس سوشل میڈیا سے وابستہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹی سے خاصے متاثر ہوتے ہیں. تو ہم تو متاثر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, نہ متاثر ہوں گے ان چیزوں سے. ہماری نظر میں وہ جو ہے وہ وہی رہے گا, اور اگر وہ کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کرے گا یا اس کے خلاف اس اللیگل ایکٹیویٹی کے بعد کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو ہم تو اس کو ڈیفینیٹلی خبر دیں گے بطور ایک صحافی کے. تو جہاں تک رہی دھمکیوں کی بات, تو وہ دھمکیاں تو ریل بھائی جب جرنلزم میں ایک پھر میں کہتا ہوں کہ ایک زندگی کا حصہ گزر گیا ہے, تو دھمکیوں کو تو کبھی کسی خاطر میں نہ لائے ہیں نہ لائیں گے, اور آن کیمرہ آج بھی بات کر رہے ہیں. تو کیونکہ اس شخص نے ایک بات کی تھی اپنے انٹرویو میں کہ اب میں باہر بیٹھا ہوں, اب کوئی بات کرے, تو میں تو کہہ رہا ہوں میں کر رہا ہوں بات, اور میدان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی براہ راست آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کوئی آپ کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہو؟ نہیں, میرے ساتھ کہے گا براہ راست رابطہ کرنا ہے, یا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ہم نے ان سے کیا رابطہ رکھنا ہے. میں نے پھر کہا ہمارا اسٹیٹس کیلیبر ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں ہم ان کے ساتھ کیوں تعلق رکھیں گے اور کیوں ان کے ساتھ رابطے رکھیں گے. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا اسی طرح مجھ تک بھی وہ ویڈیوز آئیں کہ جن میں وہ ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے اور غلیظ زبان کا استعمال کر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے. تو وہ میں نے بھی جس طرح آپ نے دیکھا میں نے بھی دیکھ لیا. تو میں تو ابھی آپ سے پہلے بھی 2-3 بھائیوں کے ساتھ میری اس حوالے سے جب گفتگو ہوئی تھی آن کیمرہ, میں تو یہ بات آن کیمرہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا کسی بات کا جواب دینے, لیکن وہ بس پھر وہ آپ جیسے بھائی جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے, تو اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. اور خرم بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ٹک ٹاکس لازمی طور پر دیکھی ہوں گی, انہیں کی کچھ چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے رہنما لطیف خوسا صاحب کے ساتھ ہیں, کچھ جو ہے نا وہ جناب شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہیں. تو یہ جو ہماری ایک مطلب کہ ملکی سطح کی لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, اس کے ساتھ ایسے لوگوں کی یہ ٹک ٹاکس اور اس طرح کی پکچرز, اس کے پھر عوام کو کیا نتائج بھگتنا پڑتے ہیں, یہ ضرور آج لوگوں کو بتائیے. دیکھیں, ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے, اپنے ایک ذاتی سورس ہوتے ہیں, اور اگر کسی اہم شخصیت کے ساتھ کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, وہ صرف میں ہی سمجھتا ہوں, میں ایک جنرل بات کرتا ہوں. بھی آپ نے کہا نا لوگوں کو کرنے کے لیے, لوگ ایسی چیزیں دیکھ کے تو لوگ انسپائر ہوتے ہیں, ایسی چیزوں پہ لوگ رہ جاتے ہیں, اور جن لوگوں نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, وہ اس میں ہم آپ یا میں کیوں اعتراض کریں کہ ایک شخص کا چیئرمین سینٹ سے تعلق ہے یا اس سے تعلق ہے, وہ سب کے اپنے اپنے ایک ذاتی تعلق ہیں. لیکن لوگ ایسی چیزیں دیکھ کے, میں نے کیا کہا کہ ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوتے ہیں,
اور جھانسے میں آ جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہوں گا جھانسے میں آ جاتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے, پھر بعد میں روتے بھی ہیں لوگ. اور ایسے کئی کریکٹر ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں, ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں. وہ درجنوں بھی نہیں سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو, وہ کہتے ہیں نا, دکھتی ہے تو بکتی ہے. تو بس اپنے آپ کو ایسا اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ جس سے لوگ ان پر اعتماد کرنے لگ جائیں, یا ان کے تعلقات سے انسپائر ہو کے ان کے پاس کوئی کام لے کے آ جائیں, اور پھر اس جھانسے میں آ کے وہ لوگ پیسے دے دیتے ہیں, پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.